آج کل ہر کتے کا منہ کھلا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو بھونک رہا ہے. کوئی گلٹریا ہے، کوئی بولی کتا ہے، مختلف قسم کی قسمیں ہیں نا کتوں کی. کوئی ہلکا کتا ہے، کوئی بولا کتا ہے. یہ کتے بھونک رہے ہیں. ایک یاسین نامی مولوی ہے، وہ بدبخت حضرت سیدنا عثمان غنی کی شان میں اس نے بکواس کی، بے ادبی کی، اور جملے وہ بولے جو خالص رافضی کتے بھونک، کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا روافض کے ساتھ. اور لوگ اس کو کہتے ہیں، یعنی روافض اس کو اپنے سٹیج پہ بلاتے ہیں، لکھا ہوتا ہے خطیب اہل سنت. میں نے کہا یاد رکھنا، جو میرے نبی کے کسی ایک صحابی کو بھی بھونکتا وہ کتا ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا، وہ قطعاً سنی نہیں ہو سکتا. ایسے حرام خور کو خبردار کوئی سنی نہیں. سنی کون ہے؟ جس کے ایک ہاتھ میں نبی کی آل کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے صحابہ کا دامن ہے. اور ایسے کتوں کے بارے میں یاد رکھنا، ایسے کتوں کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان کی محفلوں میں نہ بیٹھو، ان کو نہ رشتے دو نہ ان سے رشتے لو، جب یہ مر جائیں ان کا جنازہ بھی نہ پڑھو. ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آقا کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. وہ نبی جو پتھر مارنے والوں کو دعائیں ضرر نہیں دیتے، ان کے خلاف دعا نہیں کرتے، جب وہ جنازہ لایا گیا سرکار نے فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا. عرض کی گئی آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس مرنے والے سے مجھے بغض عثمان کی بو آ رہی ہے. اس مرنے والے سے مجھے بغض عثمان کی بو آ رہی ہے. تو ایسا کتا جس کا منہ کھلا ہو اور جو حضرت عثمان غنی کی شان میں بے ادبی کرنے والا، بھونکنے والا، اس کی آپ آواز سن لے، اس کی آواز بھی خنزیروں جیسی ہے. یعنی اس کا انداز ہی بتا رہا تھا کہ ایک کسی چنگی ماں دا پتر نہیں. چنگی ماں دا ہوندا تے حضرت عثمان